نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ہم آج جس موضوع پہ بات کریں گے وہ ہے حفظ قرآن، اور ایسی بہنوں کے لیے یہ پیغام ہے جو کہ گھر میں بیٹھی ہیں، ہاؤس وائف ہیں، یا وہ ملازمت کرتی ہیں، یا وہ شادی شدہ ہیں، یا وہ غیر شادی شدہ ہیں، لیکن ان کے دل میں برسوں سے یہ خواہش چھپی ہوئی ہے کہ ہم قرآن پاک کو حفظ کر پائیں اور یہ کتاب ہمارے دل میں محفوظ ہو سکے۔ چنانچہ میں اپنی تمام بہنوں کو یہ پیغام دینا چاہوں گی کہ اگر وہ قرآن پاک کو حفظ کرنا چاہتی ہیں تو یہ دنیا کا بہترین خواہش ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر کسی کو اس قابل بنائے کہ وہ قرآن پاک کو سیکھنے اور سمجھنے کی سعادت حاصل کر سکے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ دنیا میں مختلف علوم سکھائے جاتے ہیں، بہت کتابیں پڑھنا ہوتی ہیں، امتحان دینے ہوتے ہیں، اس کے بعد پاس یا فیل کا تعین کیا جاتا ہے۔ یہ تمام پڑھائی، جس میں کہ ڈاکٹری کی پڑھائی، انجینئرنگ کی پڑھائی، وکیلوں کی پڑھائی، نیز یہ کہ IT کی تعلیم شامل ہے، یہ تمام ہی علوم دنیاوی علوم ہیں۔ ان کو سیکھنا وقتی ہے، لیکن اگر کوئی انسان قرآن پاک کو سیکھے تو نہ صرف یہ کہ وہ دنیا میں اس کی نجات کا ذریعہ ہوگا بلکہ آخرت میں اس کی نجات کا ذریعہ ہوگا انشاءاللہ۔ چنانچہ ہم آج یہ دیکھیں گے کہ قرآن پاک کو حفظ کرنے سے پہلے کن باتوں کا دھیان رکھنا ہے، اور یہ کہ اگر ہمارا ارادہ مضبوط ہے، ہماری نیت ہے کہ ہم نے قرآن پاک کو سیکھنا ہے، تو کوئی وجہ نہیں کہ ہم نہ سیکھ پائیں۔ خاص طور پہ خواتین جو کہ کمزور ارادے کی مالک ہوتی ہیں، اور اگر وہ شادی شدہ ہیں اور ان کے بچے ہیں، گھریلو مصروفیات ہیں، تو وہ اپنے آپ کو بعض دفعہ نیت اور کمزور ارادے کی وجہ سے اپنے آپ کو صحیح درست سمت میں نہیں لے کر جاتی، اور نہ چاہتے ہوئے بھی ان کا وقت اس طرح نہیں سمٹ پاتا کہ وہ قرآن پاک کی طرف آئیں یا قرآن پاک سیکھنے کے لیے وقت نکال سکیں۔ چنانچہ سب سے پہلے نیت اور ارادے کو درست کرنا ضروری ہے کہ ہمیں مصمم ارادہ کرنا ہے کہ چاہے کتنی بھی مشکلات پیش آئیں، چاہے ہمیں اپنی بہت سی مصروفیات کو چھوڑنا پڑے، ان کو چھوڑ کر ہم قرآن پاک کو سیکھیں گے انشاءاللہ۔ اور اس کو سیکھنے کی وجہ کیا ہے؟ اس کے سیکھنے کی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے رب کو راضی کرنا چاہتے ہیں، قرآن پاک کو اپنے دل میں محفوظ کرنا چاہتے ہیں، اور چاہتے ہیں کہ ہماری قبر کا ساتھی بنے، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام آخرت میں ہماری نجات کا ذریعہ بنے، اللہ کا کلام ہمارے لیے سفارشی بنے۔ چنانچہ اپنی قبر کو روشن بنانے کے لیے ہم قرآن پاک کو اپنے سینے میں محفوظ کر کے ساتھ لے جانا چاہتے ہیں۔ چنانچہ جب ہم ارادہ کر لیں گے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہمیں کوئی بھی مشکل پیش آئے اور ہم اسے خندہ پیشانی سے برداشت نہ کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب ارادہ کر لیا تو پھر وقت کا انتخاب کرنا ہے کہ آپ 5 نمازیں ادا کرنے کے علاوہ کون سا وقت ایسا پاتے ہیں جس میں کہ آپ قرآن پاک سیکھ سکیں۔ چنانچہ وہ وقت 10 منٹ کا ہو، 20 منٹ کا ہو یا 25 منٹ کا ہو، اس وقت وہ وقت صبح کا ہوگا، دوپہر کا ہوگا یا عشاء کے بعد کا ہوگا، یہ ہر ایک کی مصروفیات پر منحصر ہے۔
مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کے وقت میں برکت کی دعا کی۔ چنانچہ صبح کا وقت، چاہے وہ تہجد کا وقت ہو، چاہے وہ فجر کے بعد کا وقت ہو، اس دوران میں کچھ وقت مختص کر لیں جس میں کہ آپ ذہنی اور جسمانی طور پر فارغ ہوں، کسی قسم کی کوئی مصروفیت نہ ہو، بچوں کے اسکول آنے جانے کی ٹینشن نہ ہو، میاں کے آنے جانے کی کوئی ٹینشن نہ ہو، یہ کہ گھریلو مصروفیات کو طاق رکھ کر صرف چند منٹ ایسے نکال لیں جو کہ قرآن پاک کو سیکھنے کے لیے مختص ہوں اور آپ ہر طریقے سے فارغ ہوں۔ اور اس کے لیے اگلا یہ پوائنٹ آتا ہے کہ آپ نے ایک ہی قرآن پاک لینا ہے، چاہے وہ 16 سطری ہو، چاہے وہ 17 سطری ہو، ایک ہی قرآن پاک لیں، ورنہ آپ بہت زیادہ پریشان ہو جائیں گے۔ اور بار بار موبائل سے دیکھ کر بھی پڑھنا نہیں ہے کہ اگر آپ کے ہاتھ میں ہر وقت موبائل ہے تو آپ موبائل سے ہی یاد کر لیں، ایسا نہیں کرنا ہے۔ ایک ہی قرآن پاک لینا ہے اور ہمیشہ اسی میں سے یاد کرنا ہے۔ چنانچہ آپ تھوڑا تھوڑا کر کے یاد کر لیں، کیونکہ قطرہ قطرہ کر کے ہی دریا بنتا ہے۔ اگر آپ روز کی ایک آیت بھی یاد کر لیں گی تو انشاءاللہ سال میں یا 2 سال میں یا 3 سال میں بھی آپ قرآن پاک حفظ کر سکتی ہیں، لیکن باقاعدگی بہت ضروری ہے اور ذہن کو اس کی طرف راغب کرنا ضروری ہے کہ آپ نے جو بھی آیت یاد کی ہے اس کو لکھنے کے لیے ایک نوٹ بک بنا لیں۔ اس نوٹ بک میں آپ لکھیں کہ آج کون سی تاریخ ہے، کیا دن ہے، کون سا مہینہ ہے، اور آپ نے قرآن پاک کی کون سی سورت یاد کی ہے، کون سی آیت یاد کی ہے، اس کا نمبر لکھ لیں اور اس کو اپنے حافظے کے لیے نوٹ بک میں لکھتی جائیں۔ اس سے اگلا ہم یہ بات کریں گے کہ کون سا طریقہ اختیار کیا جائے جس کے ذریعے کہ ہم قرآن پاک کو حفظ کریں گے۔ تو اگر آپ قرآن پاک حفظ کرنا چاہتے ہیں تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ قرآن پاک کو باکثرت پڑھیں۔ باکثرت پڑھنے سے آپ کے ذہن میں محفوظ ہوتا جائے گا۔ اگر آپ نے ایک ہی آیت یاد کرنی ہے ایک دن میں تو اس کو اتنا پڑھیں 15 مرتبہ پڑھیں، 20 مرتبہ پڑھیں، 50 مرتبہ پڑھیں۔ یہ ہر ایک کی ذہنی صلاحیت پر منحصر ہے کہ اس کی یادداشت کیسی ہے، کوئی ذہنی پریشانی تو نہیں یا کوئی ایسا مسئلہ تو نہیں جس کی وجہ سے کہ ذہن بار بار منتشر ہوتا ہو۔ پہلے اپنے ذہن کو پرسکون کر لیں، اس کے بعد ایک آیت کو پڑھیں جتنی بار بھی وہ آپ کے ذہن میں محفوظ ہو جائے۔ اس کے بعد اس کو مخارج کا خیال رکھیں، تجوید کا خیال رکھیں، اس کی ادائیگی تلاوت کے ذریعے سیکھیں۔ اگر آپ قرآن پاک کو حفظ کرنے کے لیے ایک آیت کو 10 مرتبہ بھی پڑھتے ہیں تو اسے صحیح طریقے سے پڑھیں تاکہ غلط ادائیگی نہ ہو۔ اس کے بعد آپ اس آیت کے معنی کو جانیں۔ اگر آپ نے 2 آیتیں ایک دن میں یاد کری ہیں تو اس کی مطلب کو سمجھیں اور پھر یاد کریں۔ اس طرح سے آپ کو نماز پڑھنے میں بھی آسانی ہوگی، خشوع و خضوع آئے گا اور آپ مطلب جانیں گے کہ آیا نماز میں آپ نے کیا کہا ہے، اور معنی بھی آپ کے ذہن میں ہوں گے۔ اس طرح سے قرآن پاک پڑھنے کا حق ادا ہو جائے گا۔ قرآن پاک کو پڑھنے کا حق یہ ہے کہ اسے آداب اور ترتیل کے ساتھ پڑھیں۔ متشابہات ہوتے ہیں ان کو ذہن میں رکھیں۔ بار بار آیتیں آئیں گی جیسے الحمدللہ الذی اور الحمدللہ رب العالمین۔ بعض آیتوں میں بار بار الحمدللہ آئے گا لیکن آگے سے کچھ اور باتیں ہوں گی، لیکن اس کو متشابہات کہتے ہیں۔ تو بار بار آیتیں ایک جیسی آئیں گی لیکن آپ نے ان کے معنی کو ذہن میں رکھنا ہے۔ جب آپ ان کے معنی کو سمجھیں گے تو آپ کو آیتوں میں فرق کا پتہ چل جائے گا اور ان کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی۔ جب آپ کو ایک آیت حفظ ہو جائے تو پھر اس کے بعد اگلی آیت یاد کریں۔ یہ نہیں کہ آپ پہلی آیت کو بھول جائیں اور اگلی آیت کو یاد کر لیں،
ایسا نہ کریں، جب سبق سنائیں تو پہلے پچھلا سبق سنائیں پھر اگلا سبق سنائیں۔ اگر آپ کی کوئی بہت اچھی سہیلی ہے یا آپ کا بیٹا ہے یا آپ کی بیٹی ہے یا آپ اپنے شوہر کو اپنا سبق سنا سکتی ہیں تو ان کو آپ روز سبق سنائیں۔ اس کے علاوہ اگر کوئی بھی ایسا شخص نہیں، آپ تنہا ہیں، تو آپ ایک ٹیپ ریکارڈر رکھ لیں یا اپنے موبائل میں ہی اپنی آواز تلاوت کی صورت میں ریکارڈ کر لیں، اس کے بعد اسے سنیں اور پھر تلاوت قرآن پاک سنیں۔ تو اگر آپ کو لگے کہ اس میں کوئی غلطی ہے تو اسے آپ درست کر لیں۔ بار بار جب آپ تلاوت سنیں گی اور اپنی آواز کی ریکارڈنگ سنیں گی تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ نے کہاں غلطی کی ہے۔ قرآن پاک کو جان بوجھ کر غلط نہیں پڑھنا چاہیے، بلکہ اپنی غلطی کو درست کر لینا چاہیے۔ بعض لوگ ایسے ہیں جو کہ اپنی غلطی کو ماننے سے گریز کرتے ہیں، اپنی غلطی کا اعتراف نہیں کرتے، بلکہ علماء کرام کو ہی غلط قرار دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسا نہ کریں، بلکہ آپ کسی حافظ سے یا پھر ریکارڈنگ کی ہوئی تلاوت سے بھی سن سکتے ہیں کہ آپ نے کہاں غلطی کی ہے، اسے درست کرنے کی کوشش کریں۔ قرآن پاک اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے اور اس کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے۔ سابقہ قوموں نے اپنی کتابوں میں بہت سے رد و بدل کیے، جس نے کہ تورات، زبور، انجیل، ان قوموں نے اس میں رد و بدل کر دیا تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ قیامت تک اللہ تعالیٰ ہی اس کے حفاظت کرنے والے ہیں۔ جیسے جیسے اللہ تعالیٰ نے صورتیں نازل کی ہیں، آیتیں نازل کی ہیں، آپ کو اسی طرح سے اپنے سینے میں ان اسباق کو محفوظ کر لینا ہے اور پھر کسی معتبر استاد کو سنائیں۔ اور اس کے علاوہ جب آپ گھر کے کام کر رہی ہیں اور بہت سی مصروفیات میں ہیں، تب بھی آپ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے اپنی ریکارڈ کی ہوئی آواز سنیں یا پھر صورتوں کو ذہن میں دہرائیں تاکہ وہ آپ کو بھولیں نہیں۔ جب آپ اپنے بچوں کے لیے کھانا بنا رہی ہیں تب بھی ان صورتوں کو یاد کرتی رہیں۔ بچوں کا آنے والا مستقبل بھی آپ پر منحصر ہے۔ اگر آپ کو قرآن پاک اچھی طرح سے یاد ہوگا، آپ کو اس کے معنی آتے ہوں گے، تو آپ اپنے بچوں کو بھی صحیح طریقے سے سکھا سکیں گی۔ نیز یہ کہ آج کل کی نسل بہت زیادہ موبائل میں مصروف ہے، لیپ ٹاپ پہ مصروف ہے، والدین بچوں کو توجہ نہیں دیتے، جس کی وجہ سے بچے ذہنی انتشار کا شکار ہو رہے ہیں اور مذہب سے دور ہو رہے ہیں۔ چنانچہ ماؤں کا، بہنوں کا، بیٹیوں کا یہ فرض ہے کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت کریں اور ان کو اسلام کی طرف لے کر آئیں۔ جب آپ قرآن پاک سیکھیں گی تو مجھ ناچیز کو بھی اور میرے والدین کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔